اچھا تو آج بات ہو رہی ہے بلوچستان حکومت کے ایک اہم فیصلے کی۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ پر مکمل پابندی۔ یہ جو معلومات ہیں یہ ہمیں کچھ شائع شدہ اقتباسات سے ملی ہیں جن کا عنوان تھا ایرانی تیل کی سمگلنگ پر پابندی، بلوچستان کا معاشی چیلنج۔ تو آج ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ بھئی یہ پابندی لگی کیوں، اس کے فوراً بعد کیا اثرات نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں اس معاملے کو ذرا کھولتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ حکومت نے آخر یہ قدم اٹھایا کیوں؟ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو سیکیورٹی اور معاشی خدشات ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اندازاً سالانہ 2 ارب 80 کروڑ لیٹر تیل سمگل ہو رہا تھا ایران سے بلوچستان کے راستے۔ 2 ارب 80 کروڑ لیٹر؟ جی، اور اس سے قومی خزانے کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ تقریباً 227 ارب روپے سالانہ ہے۔ تو یہ اعداد و شمار یعنی خود بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کتنا سنگین تھا۔ 227 ارب روپے، یہ تو واقعی بہت بہت بڑی رقم ہے۔ اچھا تو ان خدشات کے جواب میں حکومت نے پھر کیا اقدامات کیے ہیں؟ اصل میں سیکیورٹی اداروں نے ایک آپ کہہ لیں مشترکہ رپورٹ دی جس کے بعد ہی یہ عملی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ وہ جو ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے نا، ہاں وہ طویل سرحد، وہاں پر نگرانی وہ کافی سخت کر دی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سمگلنگ کے جو راستے ہیں وہ بند ہوں۔ اچھا، اور یہ صرف سرحد تک محدود نہیں رہا، میرے خیال میں شہروں میں بھی کچھ ہوا ہے۔ کوئٹہ کا ذکر آ رہا تھا۔ جی بالکل، کوئٹہ میں ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ وہاں ضلعی انتظامیہ نے تقریباً 600 پیٹرول پمپ سیل کیے ہیں۔ 600؟ جی 600۔ یہ وہ پمپس تھے جو غیر قانونی طور پر ایرانی تیل بیچ رہے تھے، اور اس کی تصدیق کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفقات نے بھی کی ہے۔ تو یہ تعداد خود بتاتی ہے کہ یہ کام کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ واقعی 600 پمپس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس فیصلے پر سب متفق نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کچھ مختلف آراء بھی ہوں گی۔ بالکل، اور یہ اس تصویر کا دوسرا بہت اہم پہلو ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ اس فیصلے پر آپ کہہ لیں کافی تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی صوبے کی جو پہلے ہی کمزور معیشت ہے اسے مزید نقصان پہنچائے گی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی سطح پر جو معاشی نقصان ہوگا وہ سمگلنگ سے ہونے والے قومی نقصان سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم از کم لوگوں کے لیے۔ جی، ان کا بنیادی نقطہ یہی لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اسی کاروبار سے جڑا ہوا تھا، اور یہی فکر، یہی تشویش تاجر برادری کی طرف سے بھی آ رہی ہے۔ اچھا، تاجر بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ جی، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اس پابندی سے بے روزگاری بڑھے گی، غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فوری طور پر متبادل روزگار کے مواقع شاید اتنے دستیاب نہ ہوں۔ تو اس سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مقامی آبادی پر اس کے سماجی اور معاشی اثرات کیا ہوں گے۔ جی، کا کیا بنے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ صورتحال واقعی ایک نازک توازن مانگتی ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ قومی مفاد اور مقامی معاشی حقیقتوں کے بیچ ایک بہت ہی آپ کے پیچیدہ صورتحال کو سامنے لاتا ہے۔ حکومت کے لیے اصل چیلنج اب یہی ہے کہ وہ قومی اہداف بھی حاصل کرے اور مقامی آبادی پر جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں انہیں کم سے کم کیسے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب تک کی بات چیت کا خلاصہ کریں، حکومت نے پابندی لگائی سیکیورٹی اور اربوں روپے کے معاشی نقصان کی وجہ سے۔ جی، 227 ارب سالانہ کا نقصان۔ پھر حکومتی کارروائیاں ہوئیں، سرحد پر سختی، کوئٹہ میں 600 پمپس بند۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن اور تاجر وہ مقامی معیشت اور روزگار پر منفی اثرات کی بات کر رہے ہیں، شدید تشویش ہے۔ جی، اور آخر میں ایک نکتہ جو شاید ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ جو اسمگلنگ کا اتنا بڑا پیمانہ تھا، اور جیسا کہ ناقدین کہہ رہے ہیں مقامی معیشت اس پر کتنا انحصار کرتی تھی، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا صرف پابندی لگانا کافی ہے؟ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں متبادل قانونی معاشی سرگرمیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کی بھی فوری ضرورت نہیں ہے، تاکہ پابندی سے جو ممکنہ منفی اثرات ہیں ان کا کچھ ازالہ ہو سکے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ہوگا۔